ہر خبر پر ہوگی آپ کی نظر۔ قومی، ملکی و عالمی خبروں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے MB نیوز کے ساتھ۔ بھٹکل میونسپل چیف آفیسر دیوراج کا ہو گیا تبادلہ اور ان کے جگہ پر اب بنگلور سے رادھیکا SN نے بھٹکل پہنچ کر بھٹکل میونسپلٹی میں چیف آفیسر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ رادھیکا SN نے بنگلور سے کمپیوٹر سائنس میں BA کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ابتدا میں 2 سال بنگلور کے ایک کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کر چکی ہے۔ 2014 میں KAS کی پہلی کوشش میں وہ بنگلور میں ہی ضلع خزانچی آفیسر کے طور پر نامزد ہوئی تھی۔ اب انہیں بھٹکل میونسپلٹی میں چیف آفیسر کے طور پر کام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اڈپی حکومت کی طرف سے مزدوروں میں تقسیم کرنے کے لیے جو 200 راشن کٹس لیبر ڈپارٹمنٹ کو موصول ہوئے تھے وہ غائب ہو جانے کے بعد آئی سامنے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یہ سرکاری راشن کٹس آلے اور گرام پنچایت میں رجسٹر مزدوروں میں تقسیم جانے تھے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے انسپکٹر پروین ملی نے گرام پنچایت سیکریٹری کو اس بات کی اطلاع دی کہ دفتر میں رکھے گئے 200 راشن کٹس غائب ہو گئے ہیں اور تفتیش کرنے پر پتہ چلا ہے کہ آلے اور کا ہی رہنے والا سری کانت نائک نامی ایک شخص گرام پنچایت میں پہنچانے کے بعد کہہ کر یہ کٹس لے گیا ہے۔ بنٹوال BJP اور کانگریس سے تعلق رکھنے والے کارکنان الگ الگ معاملوں پر احتجاج کرنے کے لیے جب کاول کاٹے کے پاس جمع ہوئے تو ان دونوں کے درمیان شروع ہوئی تکرار جو بڑھ کر ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئی، جس کے بعد حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرتے ہوئے متصادم گروہوں کو کرنا پڑا منتشر۔ کرناٹک کے ضلع چترادرگا اسمدرا گاؤں میں پیر کی رات زہریلا کھانا کھانے کے بعد ایک ہی کنبے کے 3 افراد کی ہو گئی موت اور دیگر 2 افراد کو اسپتال میں کرایا گیا داخل۔ باگلکوٹ سماج میں ذات پات کا نظام باقی، پڑھے لکھے لوگ بھی قریوں میں جا کر ذات پات کا بھید بھاؤ کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سابق وزیر اعلیٰ سدرامیا نے کیا اظہار خیال۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے آبادی کنٹرول بل کے مسودے کے سلسلے میں اتر پردیش حکومت کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس میں سنجیدگی کم اور انتخابی مفاد زیادہ نظر آ رہا ہے۔ محترمہ مایاوتی نے منگل کو یک بعد دیگر 3 ٹویٹ کر کے بل کے سلسلے میں تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ UP BJP حکومت کے ذریعے آبادی کنٹرول کے لیے لایا جا رہا نیا بل اس کے خصائص و خامیوں سے زیادہ اس قومی فکر کے تئیں سنجیدگی اور اس کے ٹائمنگ کے سلسلے میں حکومت کی پالیسی و نیت دونوں شک و سوال کھڑے کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس میں سنجیدگی کم و انتخابی مفاد زیادہ نظر آ رہا ہے۔ بہار کی اہم اپوزیشن راشٹریہ جنتا دل RJD نے اتر پردیش میں آبادی کنٹرول قانون نافذ کرنے کے فیصلے کو راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کا ایجنڈا قرار دیا ہے۔ RJD کے چیف ترجمان اور پارٹی کے منیر سے رکن اسمبلی بھائی ویریندر نے واضح طور پر کہا کہ یہ RSS کا ایجنڈا ہے، ایک فرقے کے لوگوں کے خلاف اس طرح کا قانون بنا کر گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے اردو زبان کی مقبولیت و شادابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اردو پوری دنیا میں بولی جانے والی سب سے خوبصورت زبانوں میں سے ایک ہے۔ مادری زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ ہمیشہ اپنی دیسی زبان میں بات چیت کریں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد خاص طور پر دکن بالعموم اردو کا مرکز رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی SP سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہ ملک میں 2 متوازی حکومتیں کام کر رہی ہیں، ایک حکومت BJP قیادت کر رہی ہے اور دوسری متوازی حکومت RSS کی قیادت میں اپنا ایجنڈ نافذ کراتی ہے۔ BJP حکومت پر اقتدار کے غلط استعمال کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سنگھ سماج پر تفریق پیدا کرتا ہے۔ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان عوام اور اپوزیشن پارٹیوں کے کارکنان برابر پس رہے ہیں۔ کیرالہ میں سفارتی ذرائع سے کی گئی سونے کی اسمگلنگ معاملے میں ہائی کورٹ کی طرف سے ملزمین کو ضمانت نہ دیے جانے پر داخل کی گئی اپیل پر سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا کہ وہ اس سوال پر غور کرنے کے لیے تیار ہے کہ سونے کی اسمگلنگ کو APA کے تحت دہشت گردانہ سرگرمیوں سے جوڑا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کورونا ویکسین کی قلت کے سلسلے میں کانگریس سابق صدر راہل گاندھی نے ایک مرتبہ پھر مودی حکومت پر کیا طنز۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا جملے ہیں مگر ویکسین نہیں، ساتھ ہی انہوں نے پھر سے پوچھا کہ ویکسین کہاں ہے۔ اس ٹویٹ میں راہل گاندھی نے ایک خبر کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے گزشتہ روز راجدھانی دلی اور NCR میں مانسون کی آمد کا اعلان کیے جانے کے بعد سے
मौसम पूरी तरह हो गया तब्दील। दहली एनसीआर के कई इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है और दीगर इलाकों में मतला अबर आलूद बना हुआ है। कोरोना बहरान के बावजूद उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से कोरोना बहरान के बावजूद उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से कानूड़ यात्रा को इजाज़त फराहम किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद ले लिया नोटिस। जस्टिस रोहंगटन निरेमन की सरबराही वाली बेंच ने मरकजी हुकूमत और यूपी हुकूमत को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए सवाल किया कि कोरोना बहरान के दरमियान कानूड़ यात्रा को इजाज़त आखिर क्यों दी गई। अदालत उज़्मा ने उत्तराखंड हुकूमत से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली समाअत आइंदा 16 जुलाई को की जाएगी।